ہمیں اسمگلنگ کو روکنا ہے. شاید یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس شہر میں کتنی اسمگلنگ ہو رہی ہے. اگر ہم وہاں پر کنٹرول اینڈ ٹیکس بہتر کر دیں تو اسمگلنگ بھی بہتر ہو جائے گی, ہمارا ٹیکس ریونیو بھی بڑھ جائے گا, ہماری لوکل انڈسٹری بھی بڑھے گی. پرائمریلی ہم نے اسمگلنگ کو بارڈر کے اوپر روکنا. ادروائز پرائمری ہمارا جو فوکس ہے وہ سڑک پر ہے. لیکن انفارچونیٹلی کہ جب کوئی کارروائی ہوتی کسی قسم کی تو وہ جو نیلامی ہوتی ہے عزت کی, یہ وہاں سے یہاں تک 800 کلومیٹر تک کوئی نہیں ان کو پکڑتا. جیسے ہی وہ مارکیٹوں میں آ جاتی ہیں, لوگ لے آتے ہیں, تو پھر ہم لوگوں کے ویئر ہاؤسز میں اس کو چھاپے مار کے پکڑا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں آپ کا ہوسٹ امریز خان پاکستان آبزرور سے حاضر ہوں. میں اس وقت موجود ہوں کسٹم انٹیلیجنس کے آفس کے باہر. آج ہم بات کریں گے کسٹم میں ہونے والی اسمگلنگ کے حوالے سے. اس وقت محتاط اندازے کے مطابق اور لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف 11 آئٹمز کے اوپر جو ہے $3.25 ارب کے جو ہے قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے اسمگلنگ کی مد میں. تو ہم اس وقت کسٹم انٹیلیجنس کے آفس میں ہیں. یہاں پہ اعلیٰ افسران بیٹھتے ہیں, ان سے بات کریں گے کہ اس اسمگلنگ کو روکنے کے لیے یہ کیا اقدامات کر رہے ہیں اور ان کے کیا پرفارمنس ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی تو ناظرین, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں رضوان بشیر صاحب. آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں کسٹم انٹیلیجنس لاہور سے. ان سے بات کرتے ہیں کہ جو گلے شکوے چیمبر آف کامرس سے آئے یا جو مارکیٹ سے آ رہے ہیں اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے, اسمگلنگ کو کس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں. اچھا رضوان صاحب, یہ بتائیے گا کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے 2022 کی. ان کا کہنا ہے کہ 11 آئٹمز ایسی ہیں جن کے اوپر جو اسمگلنگ کا سائز ہے وہ $2.63 بلین ہے. تو اس کا جو یہ وہ ہے جو نقصان ہے, جو مالیت ہے ان کی وہ $9 بلین سے بھی زیادہ ہے, $9 بلین سے بھی زیادہ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اسمگلنگ کو آپ کس طرح روک رہے ہیں اور آپ کی کیا اس بارے میں پرفارمنس کیا ہے؟ تھینک یو. ایک تو آپ نے ہمارا پوائنٹ آف ویو لیا, اس کا شکریہ. بات یہ ہے کہ اسمگلنگ ایک ناسور ہے اور ہمیں پتہ ہے, اور اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ نہ صرف لوکل انڈسٹری کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ غلط چیزیں آ جاتی ہیں, ان کا مسائل کنزیومر کے لیے, اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ کا ریونیو لاس بھی ہے. اس کو روکنے کے لیے بیسیکلی ہمارا بہت زیادہ پورس بارڈرز ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے افغانستان ایران دو سائڈوں سے زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, اور بڑی تھن قسم کی کسٹمز کی پریزنس ہے. میرا خیال ہے اگر آپ جا کے دیکھیں گے کہ بلوچستان میں تو 100-200 کلومیٹر پہ ایک بندہ ہے, تو وہ مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح مختلف جگہوں پہ اس کو روکا جاتا ہے. ہم نے سڑک پہ بہت کیسز کیے, اسمگلرس کی بہت گاڑیاں پکڑی ہیں اور بے تحاشا ایفرٹ کیے. سمجھتا ہوں کہ آج تک اتنا نہیں ہوا. یعنی اس کوارٹر کی ہم نے ابھی چند دن پہلے رپورٹ ریلیز کی ہے, اس رپورٹ میں ہم نے یہ بتایا کہ 2 بلین سے زیادہ کے سیزر لاہور ڈائریکٹریٹ نے بنائے ہیں, اور وہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جس نے ایک پرانے بڑے ریکارڈ کو جو کہ 1 بلین کا تھا اس کو توڑا 3 مہینے کے اندر. تو وہ ڈڈ اور بیٹ. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ ہمیں سڑک پہ نظر آ جائیں, کہیں سٹور ہوئی ہوں, گوڈاؤن میں ہوں. مارکیٹوں میں ہم کم جاتے ہیں, یہ ہے چلے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہم مارکیٹوں میں جائیں. ہم وہاں جاتے ہیں جہاں سٹور ہوئی ہو, گوڈاؤن بنا ہوا ہو, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اسمگلرز کے ساتھ اور آگے سے اس نے مارکیٹ میں ترسیل جانا ہے. جہاں ہمیں پتہ چلے, مطلب ہم اگر ایک انٹیلیجنس ایسی ملی ہے جس کے تحت ہم نے کوئی چیز گاڑی پکڑی ہے, اس نے کہیں اتارنا تھا, پھر گوڈاؤن سے ہوتے ہوئے مارکیٹ, تو اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم چلے جائیں تو ٹھیک ہے. ادروائز پرائمری ہمارا جو فوکس ہے وہ سڑک پر ہے, اور جہاں پہ بڑے بڑے گوڈاؤنز بنے ہوئے ہیں. الحمدللہ لاہور میں اتنی ہماری ڈیٹیرنس ہے کہ لاہور میں بڑے کنٹینرز نہیں آ رہے,
یہ چھوٹے موٹے مسئلے آتے ہیں وہ پیچھے اتار لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم کہ ان کو پکڑیں. اچھا رضوان صاحب بھائی یہ بتائیں کہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ نے بھی گلہ کیا اور میں بھی بینگ اے بیٹ رپورٹر مجھے بھی اندازہ ہے، میرے سامنے کچھ ایسے کیسز ہوئے، اچھرا میں ہوئے، کپڑے کے ہوئے اور الیکٹرانکس کے ہوم اپلائنسز کے ہوئے. عابد مارکیٹ کے حوالے سے گوڈاؤن میں چھاپے مارے کسٹم کے لوگوں نے، انٹیلیجنس کے اور کسٹم اینٹی اسمگلنگ کے. پریزیڈنٹ کا کہنا ہے جی کہ یہ چھاپے جو ہیں یا یہ کاروائی جو ہے اگر بارڈر پہ کر لی جائے تو مارکیٹس میں لوگوں کو جو ہراس کیا جاتا ہے ٹریڈرز کو، اس کی نوبت نہ آئے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پرائمریلی ہم نے اسمگلنگ کو بارڈر کے اوپر روکنا ہے، اور اگر وہ آ جاتا ہے اور اسمگلڈ گڈس ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹ کنزیومر کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ملک کی اکانومی ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے بحیثیت ایک ٹریڈر کے کہ یہ اسمگلڈ گڈس ہے، اس کی ٹریل، اس کی جی ڈی، اس کی سیلز ٹیکس انوائس میرے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اسے لے رہے ہیں اور پھر گلا کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال یہ اچھی بات ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم مارکیٹس میں نہیں جاتے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ٹریڈ جو ہے وہ نارمل جو اینڈ کنزیومرز ہیں اور ٹریڈرز ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں. پرائمریلی ہمارا چھاپا وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ہیوج کوانٹیٹیز، کئی مسئلے اور کئی ٹرکوں کا مال جمع ہوا ہو، اور جب انہیں پتہ ہے کہ یہ اسمگلڈ ہے. یہ نہیں کہ انہیں نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ آپ نے بلو کاسٹ لیا ہے، ڈیوٹی ٹیکسز سے کم پہ آپ نے لیا ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس اور ٹریل نہیں ہے، تو پھر آپ گلا نہیں کر سکتے. پھر تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایجنسی نے اپنی انٹیلیجنس استعمال کرتے ہوئے وہاں پہنچ کے اس کو پکڑ لیا اور لوکل انڈسٹری کو بچا لیا. جی تو ناظرین، آپ نے رضوان بشیر صاحب کی گفتگو سنی. ابھی ہم چلیں گے مارکیٹ میں جا کے جو ٹریڈرز ہیں ان سے بات کریں گے اور ان کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے اسمگلنگ کے بارے میں وہ کہتے ہیں. جی تو ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں الیکٹرانکس مارکیٹ میں اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت یوسف جاوید صاحب، انفارمیشن سیکرٹری ہیں اپنی انجمن کے ایسوسیشن کے. ان سے بات کرتے ہیں کہ اسمگلنگ کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ جی شکر الحمدللہ. یوسف صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسمگلنگ کا جو سائز ہے کہ چیمبر کی رپورٹ کے مطابق بہت بڑا ہو گیا، ڈالرز میں، ارب ڈالر، 3.3 ارب ڈالرز میں جو ہے صرف 11 آئٹم کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کوئی گلہ شکوہ ہے؟ صحیح، آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل، گلا شکوہ تو ضرور ہوتا ہے جی. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ بارڈرز ڈائریکٹ لاہور تو کوئی چیز آ نہیں سکتی اسمگل ہو کے. یہ یہاں سے 1200 کلومیٹر دور یا 800 کلومیٹر دور چیزیں آتی ہیں، اس کے بعد لاہور پہنچتی ہیں. ابھی لاہور جب پہنچتی ہیں اس راستے میں کئی 100 چیک پوسٹیں آتی ہیں، اس سے گزر کے یہ چیزیں یہاں پہنچتی ہیں. یہ وہاں سے یہاں تک 800 کلومیٹر تک کوئی نہیں ان کو پکڑتا. جیسے ہی وہ مارکیٹوں میں آ جاتی ہیں، لوگ لے آتے ہیں، تو پھر ہم لوگوں کے ویئر ہاؤسز میں اس کو چھاپے مار کے پکڑا جاتا ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اسٹرکٹلی ایکشن لے، جو یہ بارڈرز ایریاز ہیں جہاں سے مال آتے ہیں اس کو اسٹرکٹ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کسی دکانداروں کو تنگ کرنے سے. مین جڑ جب تک آپ نہیں پکڑیں گے تب تک یہ کام نہیں رک سکتا. آپ ایک بندے کو تنگ کر کے روک لیں گے، 2 کو روک لیں گے، 3 کو روک لیں گے، لیکن اگر آپ مین بیماری نہیں پکڑیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. تو یوسف صاحب، آپ نے کبھی ایشو ایسوسیشن کی بیس پہ ٹیک اپ کیا ہے ایف بی آر کے ساتھ؟ کسٹم کے جو لوکل چیف کلیکٹر ہے یا کسٹم انٹیلیجنس ہے، کسٹم اینٹی اسمگلنگ ہے، کبھی کسی کے ساتھ آپ نے ٹیک اپ کیا ہے ایسوسیشن کی بیس پہ؟ جی بالکل. اس کے اوپر آج سے تقریباً یہ ویسے تو ہماری ہر سال ایف بی آر کے ساتھ بھی میٹنگ ہوتی ہے، کسٹم انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہوتی ہے. کئی لوگ ان کے ہماری مارکیٹ میں چیک اینڈ بیلنس بھی کرتے ہیں. ہماری اپنی انجمن کے طور پہ تو کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنے دکاندار بھائیوں کو اس چیز سے آگاہ کریں کہ ایسے معاملات نہ کریں تو بہتر ہے. اور اس میں شکر الحمدللہ میں یہ کہنے میں نہیں کروں گا کہ ہم لوگ 99% کامیاب بھی ہیں. ہم لوگ خود بھی چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی بیچ میں تالاب میں کوئی ایک آدھی گندی مچھلی نکل بھی آتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کسٹم والوں کے ساتھ بھی اور جو ہماری ایف بی آر ہے اس کے ساتھ بھی. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے بھائی جان، جب تک آپ پیچھے سے بیماری کو نہیں پکڑیں گے تب تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ تالاب کو گندا کرتے رہیں گے. کسٹم کے لوگ جب ریڈ کرتے ہیں آپ کے ویئر ہاؤسز پہ تو کیا ان کا رویہ ہوتا ہے آپ کے لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ جو کہ ہمارے کوئی بھی ادارہ ہو، میں کسی بھی ادارے کا نام سارے احترام کے قابل ہے، لیکن انفارچونیٹلی کہ جب کوئی کارروائی ہوتی ہے کسی قسم کی تو وہ جو نیلامی ہوتی ہے عزت کی وہ تو پھر ہوتی ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ادارہ ہمارا جب کسی چیز کے اندر ایکشن لیتا ہے، چاہے وہ ایکشن جائز ہو یا ناجائز ہو، اس میں پھر وہ بندے کو نہیں دیکھتا کہ بندہ کیا ہے کیا نہیں ہے معاملہ.
جی تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کاشف انور صاحب، پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. ان سے جانیں گے کہ اسمگلنگ کا کیا سائز ہے اور اس کے بارے میں ان کے کیا تحفظات ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ جی الحمدللہ. کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایک رپورٹ کے مطابق 11 آئٹمز ایسی ہیں جس پہ جو ہے نیشنل ایکسچیکر کو 3.25 ارب کا لگ بھگ نقصان ہو رہا ہے اسمگلنگ کی وجہ سے. وہ 11 آئٹم بھی میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. اس میں موبائل ہیں، اس میں ڈیزل ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، دوسرے سگریٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو، اور اس کے اوپر ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے، ٹیک اپ کیا ہے اس کو FBR کے ساتھ یا کنسرن اتھارٹیز کے ساتھ؟ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسمگلنگ اور انڈر انوائسنگ جو ہیں یہ دو ایک ایسے ایولز ہیں جو ہماری لوکل انڈسٹری کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن اس کے محرکات بھی یہ ضرور چیک کرنے ہوں گے کہ کیوں اسمگلنگ ہوتی ہے، اور اس کا ایک جو دیا جاتا ہے اینگل کہ آپ کی لوکل انڈسٹری کے اوپر ڈیوٹیز اور ٹیکسز بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اسمگلنگ ہوتی ہے. باہر سے جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو چیز سستی رہتی ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسمگلنگ جو ہوتی ہے وہ بارڈرس کے تھرو ہوتی ہے، ایران سے ہوتی ہے، انڈیا سے ہوتی ہے، افغانستان سے ہوتی ہے، اور کوئی سویلین شاید بارڈر پہ نہیں ہوتا. ہمارا بار بار تمام اپنے ڈپارٹمنٹ سے، اسپیشلی کسٹمز سے اور FBR سے ہم یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کے دو ممالک کے درمیان میں اسمگلنگ ہوئی، پھر صوبوں کے درمیان میں اسمگلنگ ہوئی، بہت سے شہر بیچ میں آئے، تو انارکلی میں جا کر ریٹ کیوں پڑتی ہے کسٹمز کی؟ تو دیکھیں وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلف. اگر ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں اور جہاں سے انیشیٹ ہو رہا ہے اگر ہم وہاں پر کنٹرول اینڈ ٹیکس بہتر کر دیں تو اسمگلنگ بھی بہتر ہو جائے گی، ہمارا ٹیکس ریونیو بھی بڑھ جائے گا، ہماری لوکل انڈسٹری بھی بڑھے گی. تو شاید ہم تاجروں سے زیادہ یا صنعت کاروں سے زیادہ یہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کا کام ہے میرا خیال ہے. اگر وہاں پر ہم اپنے بارڈرز کو زیادہ اسٹرکٹ کر لیں تو تمام نقصانات ختم ہو جائیں گے. آرڈر کو اسٹرکٹ کر لیں تو بازاروں میں ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں غالباً. تو یہ بتا دیں کہ اس کے اوپر ان کا کیا ری ایکشن ہے، وہ اس کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو ہمیشہ FBR سے ہی بات کرتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے تو تاجر جب آتے ہیں اور امپورٹرز جب آتے ہیں تو ہمیں تو وہی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جب اکثر تو جب ریلیز کر کے بھی ہم ڈرائی پورٹ سے نکلتے ہیں تو ڈاکومنٹس مانگ لیے جاتے ہیں، کسٹم انٹیلیجنس روک لیتی ہے، تو ہمارے پاس تو وہی انفارمیشن آتی ہے. ہمیں تھوڑے سے اپنے سسٹمز کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ان ہاؤس ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم ان ہاؤس کریکٹ کر لیں گے تو الٹیمیٹلی سب کچھ بہتر ہو جائے گا. کوئی آپ کے پاس ڈیٹا ہے لاہور بیسڈ یا پنجاب کے بارے میں جی، کہ جو 3.25 ارب ڈالر کا جو لاس ہے نیشنل ایکسچیکر کو اسمگلنگ کی مد میں، اس میں لاہور کا کیا سائز ہے یا پنجاب کا کیا سائز؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ لاہور میں اسمگلنگ ہو رہی ہے تو یہ تو تمام شہروں میں جا رہا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسمگلنگ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، چاہے وہ لاہور میں اسمگلڈ گڈز آ رہی ہیں، چاہے وہ کوئٹہ میں آ رہی ہیں، چاہے وہ پشاور میں آ رہی ہیں، چاہے وہ کراچی میں آ رہی ہیں. ہمیں اسمگلنگ کو روکنا ہے. شاید یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس شہر میں کتنی اسمگلنگ ہو رہی ہے. اٹ شوڈ بی زیرو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسمگلنگ زیرو ہونی چاہیے، اور ہم سب کو مل کے کام کرنا، ہم امپورٹرز کو بھی، ہم ایجنسیز کو بھی، ہم ٹریڈرز کو بھی. ہم دیکھیں ہم ٹریڈرز کیوں منگواتے ہیں اسمگلڈ آئٹمس؟ ہم ٹریڈرز کو اسمگلڈ آئٹمس نہیں منگوانی چاہیے. ہمارے ملک کے اندر کیوں اسمگلڈ آئٹم آ جاتی ہے؟ ہمارے ملک کے اندر اسمگلڈ آئٹم نہیں آنی چاہیے. تو ہم لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی کرنٹ اکنامک پوزیشن دیکھیں تو آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. اب آپ کو جو چیزیں چاہیے، اب FATF IMF کی وجہ سے آپ کی اس طرح سے ہماری اب کرنٹ پوزیشن کی وجہ سے LCs نہیں کھل رہی. اب جب LCs نہیں کھلیں گی تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو دوسرے ایلیگل مینز لینے پڑیں گے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت مجبوری ہے ایلیگل مینز کی طرف جانا، کیونکہ اگر آپ ان ایلیگل مینز پہ نہیں آئیں گے تو آپ کی تو ساری انڈسٹری، آپ کی تو اکانومی بیٹھ جائے گی ساری کی ساری. تو اللہ تعالیٰ خیریت رکھے. انشاءاللہ جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں کہیں سے الٹیمیٹلی ہم تمام دوست ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، پیسے آ جائیں گے. جب انشاءاللہ پیسے آ جائیں گے تو آپ کی اکانومی بھی چل پڑے گی، انڈسٹری بھی چل پڑے گی، اور ہم انڈر انوائسنگ اور اسمگلنگ کی طرف نہیں جائیں گے. جی تو ناظرین، آپ نے کاشف انور صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ اگر بارڈرز پہ جو ہے وہ اگر پراپر چیکنگ ہو جائے تو میرے خیال میں بازاروں میں ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی،
اور دوسرا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سمگلنگ جو ہے یہ صرف FBR کی کسٹم کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو مل کے اس کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.